الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، فإن من جودك الدنیا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت و باکرامت رکھے۔ صرف ایک بار ذرا محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے جی، اور اپنا مزاج بنائیں، جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے محبت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ سنیے کو تو ویسے ہی سس درود سجتا ہی نہیں ہے، کیونکہ درود پڑھنا اگر آیا تو ہمارے سے آئے۔ اذان سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں، اذان کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ محفل میں ہم پڑھ رہے ہیں، محفل کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنیوں کو تو ویسے اتنا پھیکا درود نہیں سجتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنا مزاج بنائیں، جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے محبت سے پڑھا کریں۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ حضور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں او انت مجنون، صرف ذکر نہیں کرنا بلکہ ذکر اس انداز سے کرنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کی سبحان اللہ کی آواز بلند تھی کہ درود کی ہے؟ جیسے آپ نے سبحان اللہ کہا نا، ایسے آپ درود بھی پڑھا کریں، محبت کے ساتھ پڑھا کریں، جھوم کے پڑھا کریں، اور یہ عقیدہ رکھ کے پڑھا کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے جی، سنتے ہیں، بس ذرا تھوڑی سی ہم میں کمزوری آ گئی ہے، اب سنتے ہیں۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو کہتے ہیں ایک پہاڑ کے پاس سے گزر ہوا اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں پتھر پڑے تھے۔ اب حضرت آپ پتھروں میں کوئی فرق تو نہیں کر سکتے، کیونکہ پتھروں کا ناک تو نہیں نہ ہوتا، پتھروں کے نقوش تو نہیں ہوتے، پتھر تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہے، کوئی بڑا ہوگا کوئی چھوٹا ہوگا۔ اب فرماتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پتھر پڑے تھے، اور ان ہزاروں پتھروں میں سے ایک پتھر کی طرف حضور نبی علیہ السلام نے اشارہ کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ وہ پتھر ہے جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھ پہ سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو جن کو پتھروں کا پتہ ہے، آپ کے خیال میں ان کو آپ کا نہیں پتہ ہے، آپ کا بھی پتہ ہے، بس آپ تھوڑا سا یقین رکھ کے پڑھا کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ حضرت ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، اگر آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھیں گے نا وہ بھی جائے گا حضرت، لیکن حضرت اگر آپ محبت سے پڑھیں گے نا تو جو نہیں ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا۔ بڑی برکتیں ہیں جی حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک میں دیتے ہیں، صرف تھوڑی سی یقین کی ضرورت ہے، وہ اگر آ جائے نا تو پھر دیکھو، اقبال نے کہا نہیں تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بس جب بھی درود پاک پڑھیں حضرت، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھا کریں کہ جو آپ کا درود پڑھنا ہے نا حضرت، یہ بڑوں کو پیغام بھی دے گا۔
آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ان محفلوں میں صرف آپ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کو کیا پتہ کون کون بیٹھا ہے, کس کس ایجنسی کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. جرمنی کا بھی بیٹھا ہے, امریکہ کا بھی بیٹھا ہے, انڈیا کا بھی بیٹھا ہے, اور بیٹھتے ہیں, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. تو جب آپ حضرت جی محبت سے درود پڑھیں گے تو ان کے بھی کان کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی, کچھ معاملات میں جو سست ہو گئے ہیں, لیکن جب باری آتی ہے نا حضور نبی علیہ السلام کے ذکر کی تو وہاں یہ سستی نہیں دکھاتے ہیں, وہاں یہ کچھ بھی نہیں. اس لیے جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے محبت سے پڑھا کریں. اور حضرت جی یاد رکھیں, آپ کے لیے بڑا سونا پنڈال بچھایا ہے, نیچے قالین بچھے ہیں, قربان جاؤں وہ بھی تھے حضرت جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے. حضرت جی ہم سے تو حضرت امتحان ہی نہیں مانگا, کوئی بھی امتحان تو انہوں نے دیے ہیں. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ ان کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. حضرت ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتا دیا, آپ نے فرمایا ان کو بلا کے لاؤ. جب وہ بلائے گئے تو آپ نے فرمایا اپنی پشت سے کپڑا اٹھاؤ. تو جب انہوں نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھایا نا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی پشت چوم لی. حضرت تو آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. حضرت انہوں نے بڑے بڑے امتحان دیے ہیں حضرت, اب تو امتحان ہی کوئی نہیں. اس لیے حضرت اپنا مزاج رکھیے گا, جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے محبت سے پڑھنا ہے, عقیدے سے پڑھنا ہے, یہ یقین رکھ کے پڑھنا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ جب ان کا انتقال ہوا نا تو یہ اللہ نے ماں کو ایک ہی لال عطا کیا تھا, اور وہ بھی انہوں نے حضور نبی علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. جب ان کا انتقال ہوا تو والدہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آ کے عرض کرتی ہیں محبوب علیہ السلام مجھے خبر دیں کہ آگے میرے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ بنا ہے. اگر تو جنت میں ہے تو میں خوشی مناؤں, اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر میں اپنے بیٹے کے لیے ایسے آنسو بہاؤں کہ آج تک کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے ایسا نہ روئی ہو. تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام نے نہیں یہ فرمایا کہ میں تجھے کیا بتاؤں, یا تو انتظار کر میں پوچھوں گا, جبرائیل آئیں گے بتائیں گے پھر میں تجھے بتاؤں گا. نہیں, حضور نبی علیہ السلام نے فی الفور فرمایا. آپ نے فرمایا یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ, اے ام حارثہ اللہ کی کوئی ایک جنت نہیں, اللہ کی تو بڑی جنتیں ہیں. وَإِنَّ ابْنَكَ مَا أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَىٰ, اور تجھے مبارک ہو تیرا بیٹا سب سے اوپر والی جنت میں ہے. آپ کے خیال میں جو مدینہ طیبہ بیٹھ کے جنتوں کی خبریں دیتے ہیں تو کیا خوددار ان کی نگاہوں سے کچھ زیادہ دور ہو گیا نہیں حضرت, سارا کچھ ہی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. بس تھوڑی ہم میں کمزوری ہے حضرت, اس کمزوری کو دور کریں اور پھر دیکھیں. یہ ہمارے ادھر سائیوال میں نا جامعہ فریدیہ مولانا منظور احمد صاحب ہوئے ہیں حضرت, بڑے عاشق رسول تھے حضرت, صاحب تصنیف بزرگ تھے, جلوہ جانہ لکھی اور بڑی کتابیں لکھی. ان کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے مدینۃ الرسول, کیونکہ حضرت نے بڑا وقت مدینہ طیبہ گزارا. حضرت آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ ہی تھا اور حج کے ایام تھے, کہتے حج کر لیا, حج کر کے کہتے ہیں پھر آگے مدینہ طیبہ حاضری تھی, اور کہتے ہیں ہمارا ہوٹل جو ہے وہ مسجد نبوی شریف کے بالکل ہی قریب تھا. کہتے ہیں ہم اپنے ہوٹل میں بیٹھے نا دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے اور ہمارے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا. تو کہتے ہوا کیا, ایک بلی اندر آ گئی. کہتے ہیں ہم نے اس بلی سے بڑی محبت کا اظہار کیا, بھئی محبوب کے شہر کی بلی ہے. کہتے اس وقت تو تھا کچھ نہیں, جو ہم روٹی کھا رہے تھے نا, کہتے ہم نے اس میں سے ایک نوالا توڑا اور اس بلی کو دے دیا. کہتے اس بلی کی محبت, اس نے وہ نوالا کھا لیا. کہتے اس وقت ہمارے کمرے میں نا پاکستان سے آئی ہوئی ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری ہوئی تھی. اب حضرت نے کتاب میں اس شخصیت کا نام نہیں لکھا وہ کون تھے. اب اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. حضرت فرماتے ہیں وہ بلی دوسرے دن بھی آ گئی, ہمارے ساتھ کمرے میں کچھ وقت گزارا. کہتے تیسرے دن بھی آ گئے, کہتے چوتھے دن بھی آ گئے, کہتے پانچویں دن بھی آ گئے, کہتے چھٹے دن بھی آ گئے, کہتے ساتویں دن بھی آ گئے. کہتے محبت اتنی بڑی کہ وہ جو پاکستان سے آئی سیاسی شخصیت تھی نا, اس بلی سے جی لگا بیٹھے, اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہوئے اس بلی کو پاکستان اپنے ساتھ لے کے جانا ہے. سیاسی شخصیت تھی, ان کے لیے کیا مشکل تھا. اجازت مانگی, سعودی حکومت سے مل گئی, پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل کروائی, ہو گئی. اس کے لیے بڑا خوبصورت سا ایک پنجرہ بنوایا کہ جاتے ہوئے اس کو پنجرے میں لے کے جانا ہے, وہ بھی بن گیا. اب شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جس دن صبح پاکستان کے لیے روانگی تھی نا, جب رات کو اپنے کمرے میں سوئے نا, یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی ہے, اور دیکھتے کیا ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. اور حضور نبی علیہ السلام آگے سے فرما کیا رہے ہیں جس کا مفہوم ہے وہ حاجی
جس طرح تو خیر سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے، بس ایک کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا ہے۔ کیا جی؟ ہماری بلی، ہماری بلی ہے؟ ارے وہ تو بلیوں کو بھی ہمارا کہتے ہیں۔ فرمایا بس اتنا کام کرنا کہ ہماری بلی نہ لے کے جانا۔ اب منظور احمد شاہ صاحب نے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا، وہ آگے سے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں خواب میں عرض کرتے ہیں، ہوا مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں۔ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی تجھے کس طرح اجازت دوں؟ 3 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے اور ساتھ میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے محبوب کرم فرمائے مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ حضرت اگر یہاں بلیاں بھی روئیں، اگر یہاں بلیاں بھی ان کی بارگاہ میں روئیں تو وہ بلیوں کی بھی سنتے ہیں، تو کیا آپ کی اور میری نہیں سنیں گے؟ لیکن بس حضرت اللہ ٹھیک ہے، وہ نظر اللہ نیاز حسین، نیاز حسین، نیاز حسین، بس اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بس اب آپ نے تھوڑی سی گفتگو، میں نے کوئی زیادہ وقت نہیں لینا، میں نے بس 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، بس آپ نے تھوڑا سا وقت دینا ہے، نعرے سے گریز کرنا ہے آپ نے، بس تھوڑا سا وقت دینا ہے۔ اچھا یہاں اگر بلی بھی روئے تو حضور نبی علیہ السلام اس کی بھی سنتے ہیں، تو کیا ہماری نہیں سنیں گے؟ اچھا ایک اور ہمارے بزرگ بھی ہوئے ہیں، حضرت شیخ ابو الخیر اقت علیہ الرحمہ، آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ کہتے میں آ گیا، کہتے ایک دن گزر گیا میں بھوکا، دوسرا دن بھی آیا میں بھوکا، تیسرا دن آیا میں پھر بھوکا۔ اللہ حضرت یہ بھوکا رہنے والی بات مجھے نہیں سمجھ آئی۔ اللہ جب پہلی بار انہوں نے مجھے بلایا نا، میں آپ کو اپنی بات سنا رہا ہوں حضرت، کچھ پاکستان سے احباب گئے، کچھ سعودی عربیہ سے احباب آ گئے، اور سارے تقریباً PhD اسکالر تھے سارے۔ ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، سارے احباب پیچھے بیٹھے تھے، میں تھوڑا علیحدہ ہو کے نا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ میرے کندھے پہ پہلے کسی ہاتھ کی آہٹ محسوس ہوئی، میں نے دیکھا تو پیچھے بالکل عربی وضاقتہ کے ایک شخص کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے۔ انہوں نے سلام کر کے نا برتن میرے آگے کر دیا اور مجھے کہتے ہیں حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے، کیونکہ میں حضرت کو پہچانتا ہی نہیں تھا۔ میں نے آگے سے ان سے کہا حضرت آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ دال میرے لیے نہیں آئی۔ تو آگے سے مجھے مسکرا کے کہتے ہیں حضرت ہمیں کبھی غلطی نہیں لگی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے۔ میں نے حضرت ان سے دال کا برتن پکڑ کے نا سامنے رکھ لیا۔ اب دال گرم گرم تھی، دوپہر کا وقت تھا، زور کی نماز ہم پڑھ چکے تھے۔ اب میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈی اور کھانے والی بھی نہ رہے، چلو تلاوت بعد میں کر لیں گے، پہلے جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے وہ قرآن کریم بند کر کے نا ریک میں رکھا، جو پیچھے احباب بیٹھے تھے نا، میں آیا سلام کیا، برتن سامنے رکھا اور میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے، اب چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو جو احباب بیٹھے تھے نا ان میں سے ایک حضرت کہتے ہیں جی دال آ بھی گئی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں، کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے تھے میں بیٹھا سوچ رہا تھا یار چنگا مصباحی صاحب دے نال آئے ہیں، جہاں بھی جائیں گوشت کھانے کو مل رہا ہے، آج کہیں سے دال ملے نا۔ میں نے کہا لے تو نے دال مانگی ہے، حضور نے دال بھیج بھی دی ہے۔ وہاں تو حضرت بس خیال آنے کی دیر ہے، اسی وقت چیز پہنچ جاتی ہے حضرت۔ اور حضرت شیخ ابو الخیر اقتے فرماتے ہیں تیسرا دن آ گیا میں پھر بھوکا، فرماتے چوتھا دن آیا میں پھر بھوکا، فرماتے پانچواں دن آیا میں پھر بھوکا، فرماتے جب ذوف غالب آیا نا میں نہیں کہیں گیا، کہتے میں حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور میں نے عرض کی محبوب علیہ السلام آپ کا غلام ہوں، آپ ہی کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں۔ فرماتے یہ عرضی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا۔ اب فرماتے جب سو گیا نا تو خواب میں بھی کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوا ہوں، اور سوتے میں آ کے خواب میں مجھے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا۔ فرماتے جب آنکھ کھلی نا تو حضرت مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اے ابو الخیر تو سویا؟ دیکھ حضور نبی علیہ السلام پر نفس نفیس تشریف لائے ہیں۔ فرماتے جب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، دائیں جانب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ کہتے خوابی میں حضور نبی علیہ السلام نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی اور ساتھ فرمایا ابو الخیر تو 5 دن کا بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے، یہ لے روٹی کھا پھر۔ فرماتے کو کھانے کا حکم تھا۔ فرماتے میں حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت بھی کر رہا تھا، ساتھ تھوڑی تھوڑی روٹی توڑ کے بھی کھا رہا تھا۔ فرماتے مجھے یاد ہے میں نے صرف آدھی روٹی کھائی تھی،
ابھی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی. اور فرماتے یہ نہیں کہ وہ آدھی روٹی کھانا نہیں چاہتا تھا, وہ آدھی روٹی بھی کھانا چاہتا تھا, لیکن کیا ہوا, میری آنکھ کھل گئی, میں بیدار ہو گیا. وہ آدھی روٹی میں نہیں کھا سکا جو ابھی خواب میں بچی ہوئی تھی, میں کھانا بھی چاہتا تھا, لیکن قربان جاؤں ان کی عطاؤں پہ. کہتے ہیں آنکھ تو کھل گئی, لیکن وہ آدھی روٹی آنکھ کھلنے کے بعد بھی ہاتھ ہی میں تھی. حضرت ہیں آمین تو نہیں اعلیٰ حضرت نے کہا, کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کام دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بس حضرت جی ہم میں کمی آ گئی ہے تھوڑی سی, وہ تو دیتے ہیں جی, ان کی عطاؤں کا سلسلہ آج بھی اسی طرح چل رہا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ جھولی تو پھیلائے نا حضرت. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں, کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اس لیے حضرت جی یہ جو سلسلہ کمزور پڑ رہا ہے نا, اس سلسلے کو مضبوط کرو حضرت, اور حضور نبی کریم علیہ السلام پہ بڑی محبت سے درود پاک پڑھا کرو. اپنی محفلوں میں پڑھو, اپنی دکانوں پہ پڑھو, تنہائی میں پڑھو حضرت. وہ جو ہمارے پہلے اکابرین تھے نا, جو صوفیاء تھے, وہ اب پتہ نہیں کوئی ایشو ہے تھوڑا سا پنجابی کا, پنجابی کو سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. ہمارے ادھر پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں, ہاتھ کار وال دل یار والا. مطلب یہ ہے کہ تو ہاتھ سے کام کر رہا ہے نا, کرتا رہے, لیکن دل کو اپنے یار کی طرف رکھ حضرت. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو فی زمانہ تھوڑا سا بدل لو. وہ کہتے ہیں ہاتھ کار وال دل یار وال, میں کہتا ہوں اب اس کو اس طرح کر لو, ہاتھ کار وال زبان یار وال. کام بھی کرتے رہو, ساتھ اپنے یار کو بھی یاد کرتے رہو, کیونکہ قرآن کریم میں حکم ہی آیا ہے. پہلے اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. پھر اس کے بعد اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو صرف ذکر ہی نہیں کرنا بلکہ بڑی کثرت سے ذکر کرنا ہے حضرت. اچھا میں بڑی دیر سوچتا رہا کہ یار یہ کثرت ذکر کیا ہے. میں ایک دن تفسیر پڑھ رہا تھا تو وہاں میں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے پڑھا, تو تھوڑی سی سمجھ آئی کہ کثرت ذکر کس کو کہتے ہیں. لکھا ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھ کے نا اپنی حجامت بنوا رہے تھے. پہلے حجام نے حضرت کی زلفیں تراشی, پھر اس نے حضرت کی داڑھی ٹھیک کی, پھر اس کے بعد نا باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. تو اس نے جب اس طرح حضرت کی مونچھوں کے قریب کیا نا, تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اس نے اس طرح پیچھے کر لیا, کیونکہ ذکر کرنے کی وجہ سے زبان حرکت میں تھی. ورز کرتا ہے حضور یہ لوہے کا اس طرح ہے, یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ ولی کے ہیں, یہ تو چلے گا تو کاٹ دے گا. کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں, ہونٹ تھوڑا حرکت میں ہے, تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہونٹ کٹ نہ جائیں. اس لیے آپ اس طرح کریں, تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر لوں. قربان جاؤں آگے سے حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں. آپ فرماتے ہو تو اس طرح چلا, ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے, میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی, یہ ہمارے اسلاف ہیں جی. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا نا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو گئے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے, درمیان میں پردہ تھا, سیدہ بیٹھی ہوئی تھی, لوگ بیٹھے تھے, باتیں ہو رہی تھیں. دوران گفتگو کسی نے شیطان کا نام لیا. آپ اسے بڑی حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے. اب شیطان کو ایسا غیر معروف نام تو نہیں ہے کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو پتہ نہ ہو. ہمارے تو بچوں کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے ہوتی ہے. آپ اگر پہلے پارے کی تلاوت کریں تو وہاں بھی ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتہ تھا کہ شیطان کون ہے. جب حضرت رابعہ نے یہ سوال کیا نا, تو وہ لوگ آگے سے عرض کرتے ہیں سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا. آپ نے فرمایا تمہارے منہ سے سنا ہے, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے.